أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی کلاس میں ہم ڈفرنٹ الفاظ کو لکھیں گے اور اس کے حروف بنائیں گے، پھر حروف کو جوڑ کے اس کا لفظ کیسے بنتا ہے اس کی ہم پریکٹس کریں گے، اور سینٹینسز کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے کہ جملے میں جب ہم بولتے ہیں ہیں، تھے، تھا، تھی، اس میں کیا ڈیفرنس ہے، آج اس پر ہم کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں لکھتی ہوں القلم، یعنی ایک قلم۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، یہ عربی میں القلم ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ایک قلم۔ تو اردو میں ہم اسے لکھیں گے اس طرح سے، صرف ایسے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، قلم۔ تو اب ہم نے دیکھنا کہ قلم میں کتنے حرف ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ کاف ہے۔ دوسرا حرف کیا ہے؟ لام ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ میم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ٹھیک کرو، میم۔ اچھا، تو جب ہم نے حروف کو جوڑ کے لفظ بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جیسے کاف ہے تو اس کا ہم نے یہ والا حصہ لینا ہے، اتنا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اتنا لینا ہے، اتنا۔ اور یہ پھر لام ایسے اس کا ہم نے گول والا حصہ نہیں لینا، اس کا ہم نے سیدھے والا حصہ لینا، صرف اتنا قلم۔ اور یہ میم، میم کیونکہ لاسٹ اس کا حرف ہے تو وہ ہم پورا لیں گے، میم کو ہم پورا لکھ دیں گے، تو اس طرح سے یہ قلم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کو پتا، یعنی اب ہم اس طرح پریکٹس کریں گے کہ ہم نے حرف کو جوڑ کے لفظ کیسے بنانا ہے۔ دوسرا لفظ ہم لکھتے ہیں الکتابو۔ عربی میں الکتابو اور اردو میں کتاب۔ اب اس کے پہلے حروف بنائیں گے۔ سب سے پہلا حروف کاف، کاف۔ دوسرا تے، پھر الف، اور پھر بے۔ کتنے حروف ہیں کتاب میں؟ 4، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ان کو جوڑ کے ہم جب کتاب لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ پہلے کاف ہے تو کاف کا ہم نے ہاف لینا، کاف، ہاف کاف لے لیا ہم نے، تا کا بھی ہاف لے لیا، الف پورا لگا دیا، ایسے ساتھ جوڑ دیا، اور با بھی پورا لگے گا کیونکہ آخری حرف ہے، اور آخری حرف ہم پورا لکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے کتاب بن گیا۔ پہلے ہم نے کتاب کے حروف بنائے، اس کو توڑا ہم نے، جب ہم نے اس کو توڑا، اس کے حروف بنائے، تو ہمیں پتا چلا کہ کتاب میں کاف، تے، الف اور بے
کے حروف ہیں, 4 حروف سے مل کر لفظ کتاب بنا, اور پھر ہم نے اس کو جوڑا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کتاب کی لکھنے کی مختلف شکلیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کی مختلف شکلیں ہیں کہ کیسے لفظ کو توڑا جاتا ہے, پھر کیسے جوڑا جاتا ہے. اچھا, جب ایک چیز ہوگی جیسے ایک کتاب, تو جیسے ایک کتاب, تو اس کو جب ہم پڑھیں گے, اس کا ہم سینٹینس اگر ہم نے کتاب کا بنانا ہے تو یہاں لکھتے ہیں ہم یہ ایک کتاب, تو اس کے ساتھ آئے گا ہے. یہ ایک کتاب ہے اور بڑی یہ. ٹھیک ہے, اور یہ جو یہ ہوتی ہے, اس میں 2 ہوتے ہیں حرف, چھوٹی یہ, یہ میں 2 حرف ہوتے ہیں, چھوٹی یہ اور ہے, اس میں یہ 2 حرف ہیں. ٹھیک ہے, یہ اور یہ ہے ایک میں کتنے ہیں, الف ہے, چھوٹی یہ ہے اور کاف ہے. اچھا ایک منٹ, اور پھر کتاب کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کاف میں ہمیں پتہ چل گیا کہ 4 حروف ہے. اب ہے میں کتنے حروف ہیں, ایک تو ہے اور ایک یہ ہے. اس میں یہ بڑی یہ ہے, اس یہ میں چھوٹی یہ تھی, اس میں بڑی یہ والی یہ ہے. ان کو جب ہم جوڑیں گے, جب ہم جوڑ کے لکھتے ہیں نا, تو یہ گولتے جو ہاں ہوتی ہے, اس کو ہم اس طرح نہیں لکھتے. جب جوڑ کے ہم لکھتے ہیں تو اس کو ہم, اس کی یہ شکل آتی ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا تھا, اس کی یہ شکل آتی ہے. اور پھر جب اس کے ساتھ ہم بڑی یہ جوڑیں گے تو اس کی یہ شکل بنے گی, اس طرح بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو جب اس کو ہم نے حروف میں لکھا تو اس طرح لکھیں گے, لیکن جب ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو پھر ہم نے اس کو ایسے لکھنا ہے, یہ. ٹھیک ہے, تو جب ایک چیز ہوگی اس کے لیے ہم ہے بولیں گے, ہے یہ ہے. اور اگر 2 ہوتی ہیں, جیسے دو کتابیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ 2 کتابیں ہیں. تو ان کے ساتھ اس کی 2 کتابیں ہوں گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں لکھیں گے. یہ 2 کتابیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ کی اسپیلنگ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ میں یہ ہوتی ہے اور ہے ہوتی ہے. اور اب یہ 2, یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دال اور واو مل کے بنے 2 کتابیں. اب ہم اس کی اسپیلنگ دیکھتے ہیں کہ کتابیں میں کیا ہے. کتابیں میں ایک کاف ہے, تے ہے, اور یہ الف ہے, الف, اور یہ بے, اور یہ چھوٹی یہ, اور یہ نون غنہ, بغیر نقطے کے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون غنہ. تو کتابیں میں کتنے ہیں, 6 حرف ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو جب ہم نے ملا کے جوڑا, کاف, اس کے ساتھ تے جوڑ دی, ہاں, پھر الف جوڑ دیا, پھر بے آدھا جوڑ دیا, اور یہ کو جب ہم نے درمیان میں لکھنا یا پہلے لکھنا تو یہ کو ہم اس شکل میں لکھنا, لیکن جب حرف کی شکل میں لکھنا تو اس طرح سے لکھنا, یہ والی یہ پوری لکھی جائے گی. ٹھیک ہے, سینٹر میں آ رہی ہے تو اس طرح آئے گی نقطوں کے ساتھ, اور پھر نون غنہ ساتھ جوڑ دیں گے, تو یہ بن گئی کتابیں. اب ہم دیکھتے ہیں میں کتنے حرف ہیں. اس کو ہم مٹاتے ہیں, صرف ہیں کو رکھتے ہیں. میں ہے, ہے, یہ ہے, اور نون غنہ ہے.
हे को जब हम शुरू में लिखते हैं तो आपको बताया कि उसकी ये शक्ल होती है, उसके बाद ये जब दरमियान में आती है तो ऐसे लिखते हैं, और फिर नून गुन्ना है। जब दो चीजें होंगी उसके लिए हम है का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये दो किताबें हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर एक मुसलमान है तो उसको हम कहेंगे मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। एक मुसलमान, ठीक है। तो इसके हम स्पेलिंग करेंगे कि क्या इसमें कितने हरफ है। अलिफ है, ये और काफ। मुसलमान में मीम, सीन, लाम, मुस, मीम, फिर अलिफ और फिर नून। मुसलमान, एक मुसलमान। फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ना कैसे हमने, अलिफ पूरा आ जाएगा या नुक्तों के साथ, और फिर काफ पूरा। एक मुसलमान कैसे लिखना है, मीम का पहला हिस्सा, फिर सीन आधा, फिर लाम आधा। अच्छा, ये मुसलमान ऐसे लिखना, मुसलमान, ये लाम है। मीम सीन, फिर ये लाम, लाम का सीधा हिस्सा लिखेंगे, वो गोल वाला नहीं लिखेंगे। मुसल मीम, फिर ये मीम आ गई, फिर ये अलिफ पूरा लिखेंगे, और ये एक मुसलमान, ठीक है। अगर हम कहें कि ये एक मुसलमान है तो उसके साथ है लगेगा। अगर आएगा मुस्लिमूना, तो मुस्लिमूना क्या है, मुस्लिमूना ज्यादा सारे मुसलमान है, ज्यादा मुसलमान है। जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना यानी ज्यादा मुसलमान। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ मुस्लिमून के, यहाँ ज्यादा मुसलमान हैं, जब ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा जब होते हैं तो वो फिर जमा हो जाती है ना। तो जमा का सीगा जब होता है तो फिर उसके लिए हम हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ अल्फाज लिखते हैं जमा सालम के, सालम जमा सालम मुअन्नस के, जिसमें कुछ मिस्टेक्स थी। जैसे लफ्ज था साबिरा, साबिरातुन, ठीक है। और इसमें कितने हरफ है, पहले स्वाद है, अलिफ है, पे है, रे, अलिफ और ते। स्वाद, अलिफ, बे, रे, अलिफ, ते, 6 हरफ हैं इसमें, ठीक है। तो फिर इसको हम जब जोड़ के लिखेंगे, स्वाद आधा लिखेंगे, फिर अलिफ, पे आधा लिखेंगे, रे लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, ते पूरा लिखेंगे। साबिरात, ठीक हो गया।
جب آپ نے کسی لفظ کے حرف بنانے ہیں نا تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے حرف ہیں. جیسے صابرونا، میں لکھتی ہوں صابرونا. اب اس میں دیکھیں کتنے، سواد اور یہ الف بے رے واو نون. ٹھیک ہے، اب ان کو ملا کے لکھیں. سواد الف بے رے واو اور نون. آپ جب لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ دوسری جو لیڈ والی پینسل ہوتی ہے نا اس سے لکھا کریں تاکہ آپ بار بار اس کو مٹا کے ٹھیک کر سکیں. اور کوشش کریں کہ جو موٹے والا لیڈ ہوتا ہے نا وہ والا استعمال کریں، اس سے زیادہ اچھا لکھا جاتا ہے. عبادن، اس میں کتنے حرف ہیں؟ عین بے الف اور دال. عبادن لکھنا کیسے، ہم نے اس کو جوڑنا کیسے ہے؟ عین کا ہاف حصہ، بے پھر الف اور پھر دال. ٹھیک ہو گیا، یہ بن گیا عبادن. اچھا ہم لکھتی ہوں حافظات، اس میں تھوڑی آپ کی مسٹیک تھی. حافظات. اس میں جو حروف ہم لکھیں گے، حروف نکالیں پہلے اس کے. ہا ہو گیا اور یہ الف ہے، ہا الف فے زوئے پھر الف اور پھر تا. ٹھیک ہے، اس طرح ہوگی تو یہ ہے ہوگی، جب اس کے ساتھ الف لگ جائے گا تو یہ ہا ہو گیا. یعنی یہ دو حرف ہیں، ہے اور الف. ہا فی ذاتن، اس طرح یہ مل کے بنے گا. پھر ہم جب اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو ہا لکھیں گے ہاف، الف پورا، پھر فا، پھر زوئے پورا لکھا جائے گا، پھر ساتھ الف ایسے جوڑ دیں گے اور پھر تے کو لکھ دیں گے. تو یہ اس طرح سے حافظاتن بن جائے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب کوئی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم نے سینٹینس بنانا ہے تو اس میں ہم نے، جیسے آپ انگلش میں از آر کا استعمال کرتے ہیں نا کہ سنگل کے لیے آپ از لگاتے ہیں اور جب ڈبل ہوتے ہیں یا پلورل ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ آر لگاتے ہیں. تو اسی طرح سے اردو میں سنگل کے لیے، واحد کے لیے ہے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے ہے استعمال ہوتا ہے. جیسے عربی کا ورڈ لکھتی ہوں، السائتانی. یہ آپ کو پتا ہے کس کا وہ ہے؟ یہ تسنیہ ہے نا، تو اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد پتا ہے آپ کو؟ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. گھڑی، کلاک ہوتا ہے نا جی، یہ اس کا میننگ ہے. اچھا یہ تو اس کی تسنیہ ہے، یہ دو ہے. اس کا واحد پہلے بنائیں گے. واحد اس کا ہوگا
अस्सातुन, ठीक है, आपने पढ़ा है ना इसमें बुक में, अस्सातुन यानी एक घड़ी, और अस्सातानी 2 घड़ी हैं, तो ये 2 है ना, तो फिर इसके लिए हम है इस्तेमाल करेंगे, अस्सातुन, इसके लिए है इस्तेमाल होगा कि एक घड़ी के लिए घड़ी, वॉच जो होती है ना, वॉच कह लो इसको, वो क्लॉक कह लो, यानी ये उसके मायने में ही आती है, सातुन एक, और ये 2 के लिए है इस्तेमाल होगा। अब जैसे ये है आदमी, तो ये आदमी एक है, ठीक है ना, जी तो हम कहेंगे ये एक आदमी है, ठीक है ना। जी तो अगर हम कह रहे हैं कि लोगों, किसी सेंटेंस में हम कहते हैं कि हमने लोगों को देखा, ठीक है ना, हमने देखा कि लोग भाग रहे थे, या हमने देखा कि लोग बैठे थे, ठीक है, ज्यादा थे, तो जब लोगों होगा तो उसके साथ हैं या है इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर लोग होगा एक, तो वो मतलब उसका मतलब है कि ये कम है, ठीक है, तो उसके साथ यानी आदमी एक है, उसके साथ है लोगों या ज्यादा लोग, तो उसके साथ ये होगा कि लोग भाग रहे थे। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है, कि इसका मीनिंग उसमें क्या आ रहा है। अगर तो सिंगल का मीनिंग आ रहा है ना, तो जी आप उसमें रखेंगे ख्याल के ये एक बंदे की बात हो रही है, तो इसमें हमने है इस्तेमाल करना है। ये 2 बंदों की बात हो रही है, तो फिर भी हमने है लगाना है। अगर 3 की हो रही है, जमा की हो रही है, यानी कि 2 से ज्यादा को हम जमा में करते हैं ना, तो उसमें हमने है का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है ना, मैं जी नमाज पढ़ती हूँ, तो उसको आपने कैसे लिखना है, हूँ कैसे लिखना है आपने, हे वाओ और ये नून गुन्ना इसको बोलते हैं, हूँ। तो अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं, तो है आपने कैसे लिखना है, ऐसे। अगर आप दूसरे से पूछ रहे हो कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है ना, तो हो कैसे लिखना है, हो आपने फिर ऐसे लिखना है, फिर नून नहीं लिखना। ये सिंगुलर है इसलिए मैम। जी, क्योंकि अगर एक है तो उसको एक सिंगुलर होता है ना, तो जैसे जी उसमें उर्दू में उसको कहते हैं वाहिद, जी जो सिंगुलर होता है उर्दू में वाहिद होता है। तो वाहिद के लिए है, प्रेजेंट के लिए है इस्तेमाल होगा, और जो फ्यूचर के लिए उसके लिए था इस्तेमाल होगा, और जो एक जमा होगा, मिनट जो जमा होगा उसके लिए है इस्तेमाल होगा, और थे इस्तेमाल होगा, थे यानी ज्यादा ज्यादा लोगों के लिए थे हम इस्तेमाल करेंगे। ये दो हैंगे, 1 मिनट में इसको मिटा, ये 2 डॉट्स, ठीक है। मैम, जी, ये आप फिर से लिखकर बताइए ना। थे। ये वाला, अच्छा जी हाँ, ठीक है, मुझे आ रहा नहीं। देखिए, अगर जमा है, ये जमा लिखा है ना, तो ये प्लूरल यानी कि ज्यादा है, 2 से ज्यादा को हम जमा कहते हैं, ठीक है। तो उसको हमने कैसे लिखना है कि अगर हम बोल रहे हैं कि लड़के आ रहे हैं,
ٹھیک ہے. ہے لکھیں گے تو ہم اس کو ہے یہ اور نون غنہ ہے لکھیں گے. وہ جا رہے تھے کیسے؟ ایسے ایسے کریں گے، پہلے تے لکھیں گے، ٹھیک ہے، جی پھر اس طرح ہے بنائیں گے اس کی، اور پھر ساتھ اس طرح بڑی یہ جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. جی سمجھایا گیا نا آپ کو کہ اس جی طرح میم. پہلے تے بنائیں گے، پھر اس طرح سے ہے ساتھ جوڑیں گے، اور پھر جی الف جوڑا تو یہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں اور اگر ہم نے تھے لکھنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بڑی یہ جوڑ دینی ہے، ایسے تھے بن گیا. اچھا اگر لڑکی کے لیے ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس کے ساتھ چھوٹی یہ جوڑنی ہے. ٹھیک ہے. اگر لڑکی ایک لڑکی تھی کیسے؟ ایسے چھوٹی ہے. چھوٹی یہ لگا دینی. جی جیسے ہمیں کچھ الفاظ آپ کو اس کے نا لکھنا سکھاتی ہوں. جیسے ہم لکھتے ہیں بھائی لکھنا ہے، بھائی، تو بھائی ہم نے کیسے لکھنا ہے؟ بے ہے بے لکھیں گے، ایسے ہے لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. بے ہے یہ الف ایسے حمزہ لکھیں گے ساتھ ایسے. بھائی. حمزہ اور چھوٹی یہ کو جوڑ کے لکھیں گے تو پھر وہ بنے گا بھائی. ٹھیک ہے. جیسے تھالی جیسے یوز کرتے ہیں نا، پلیٹ کو تھالی کہتے ہیں. جی انڈیا میں تو زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، ہے نا. پنجابی میں جی تھالی کہتے ہیں. تو اس کو کیسے لکھنا؟ تے کے ساتھ ہے جوڑنی ہے، الف اور لام اور پھر چھوٹی یہ ایسے تھالی. جی اور جیسے ہم نے جھنڈا لکھنا ہے، جھنڈا جھنڈا کہتے ہیں نا، فلیگ کو جھنڈا کہتے ہیں. جیم ہاں نون ڈال دال. الف. ہاں تو یہ ہو گیا جھنڈا. جھنڈا. تو اب اگر میں کہوں اس کے حرف بنائے تو حرف کیسے ہم نے بنانے ہیں اس کے؟ جیم ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں ہے، ہاں نون ہے، نون دال، ڈال الف. ٹھیک ہے. اور جب جوڑیں گے تو اس کو ہم ہاف ہاف کر کے جوڑنا ہے، پھر اس طرح جی سے جھنڈا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جیم سے ہم نے لکھ لیا. یہ آپ کے بہت شور ہو رہا ہے، آپ ذرا میوٹ کر لیں. اچھا ہاں میم، ہمارے ہاں تھوڑا راستے پیچھے، میں ہے. ہاں وہ پھر ہورن ہو رہے نا بیچ میں. اچھا اب کے سے ہم لکھتے ہیں کچھ. چھتری، چے ہے تے رے اور یہ چھتری. امبریلا، جس کو امبریلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھ ہے تے رے اور یہ چھوٹی ہے چھتری. چھتری کی اسپیلنگ جیسے ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کو اب ہم ایسے لکھنا ہے. ایک لڑکی لکھیں گے تو ہم لکھیں گے لڑکی ایسے. ٹھیک ہے. لام
अड़े काफ छोटी ये लड़की, इसकी जमा क्या होगी? लड़कियां। लाम रे काफ, और ये वही वाली ये आ गई, और अलिफ और नून लग गया साथ। नून गुन्ना लगाएंगे, नून नुक्ते वाला नहीं लगेगा, नून का नुक्ता नहीं आएगा। लड़कियां, तो ये हो गई जमा हो गई, ये वाहिद और ये जमा, लड़कियां। ठीक हो गया। इसी तरह कुर्सी हमने लिखना है, कुर्सी। कुर्सी, और उसकी अगर हम जमा बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे? ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगी, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएंगी कुर्सियां, यानी ज्यादा कुर्सियां हो जाएंगी। ये वाहिद हो गया और ये जमा हो गया। अच्छा, एक दिन, दिन जो होता है जैसे दाल नून, दिन, टुडे जैसे कहते हैं, या एक दिन होता है। लेकिन अगर ज्यादा दिन है, हम कहेंगे मैं 5 दिनों के लिए जा रहा हूँ, या मैं 5 दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, तो दिन की जमा क्या होगी? दिनों। जैसे दिन को अरबी में कहेंगे यौमुन, तो उर्दू ये इसकी जमा हो जाएगी अय्यामुन। ठीक है, या वाव और मीम, या वाव और मीम, यौम। और यौम, यौम अरबी का लफ्ज है, अरबी में एक दिन को यौम कहते हैं, यौमुन, और ज्यादा दिनों को कहते हैं अय्यामुन। और उर्दू में दिन को, एक दिन को दिन कहते हैं, एक दिन के लिए यूज करना हो तो एक दिन, और ज्यादा दिन है तो फिर दिनों, ये जमा हो गया। और अय्याम में कौन कौन से हरफ है? अलीफ है, या, अलीफ और मीम, अय्याम। जैसे हम लिखते हैं कि हफ्ते के दिनों के नाम लिखें, तो उसमें हम दिनों लिखेंगे। अगर हम ये लिखें कि जुम्मे के दिन छुट्टी होती है, ठीक है, तो फिर हम दिन का, दिन सिर्फ दिन लिखेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ता कैसे लिखेंगे? हे, फे, ते, हे, हफ्ता। हे, फे, ते और हे। फिर जब जोड़ के लिखेंगे, हाँ ऐसे होगी, फे हाफ आ गया, ते और हे ऐसे, हफ्ता। हफ्ते के दिनों के नाम आपको लिखने आते हैं या मैं आपको सिखाऊं? आप उर्दू सिखा में, दीजिए। ठीक है। उर्दू में भी हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं, ठीक है ना। जी। पहला जो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सबसे पहले हम जुम्मे से स्टार्ट करते हैं। जैसे जुम्मा, इसमें कितने हरफ हैं? जीम है, मीम, आइन और हे। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? जीम हाफ, मीम हाफ, आइन
اور ہا جمعہ. ٹھیک ہو گیا, پہلا دن ہے جمعہ. جمعے کے بعد دوسرا دن ہے ہفتے کا ہفتہ. اور ہفتے میں کیا اسپیل ہے؟ فے تے ہے. ملا کے لکھیں گے ہفتہ, سیٹرڈے جو بولتے ہیں نا آپ انگلش میں, ہفتہ. ٹھیک ہے, ہفتہ سیٹرڈے کو کہتے ہیں ہفتہ. اور سنڈے, سنڈے کو کہتے ہیں اردو میں اتوار. اتوار, یہ 2 نقطے ہیں. ٹھیک ہے, اتوار. اتوار میں کتنے حروف ہیں؟ الف ہے, تے, واو, الف, رے. اتوار. ٹھیک ہو گیا. اتوار ہفتے کا تیسرا دن اتوار. اور جو چوتھا دن ہے اس کو ہم پیر بھی بولتے ہیں اور سوموار بھی بولتے ہیں. دو ہیں اس کے لیے, ایک پیر بھی بولا جاتا ہے اور سوموار بھی بولا جاتا ہے. سسٹر آپ کے بہت شور آ رہا ہے, آپ اپنا میوٹ کر دیں. جب آپ بولنا کریں تو پھر آپ ان میوٹ کر لیا کریں, ویسے آپ میوٹ کر دیا کریں. سین, واو, میم, الف اور رے. سوموار. ٹھیک ہے, ہفتہ, اتوار, پیر, سوموار. یہ ایک ہی ہے, پیر اور سوموار ایک ہی ہے, یا پیر یا سوموار جو بھی آپ کو لیزی لگے وہ آپ اس کے لیے بول سکتے ہیں. منڈے کے لیے پیر اور سوموار دونوں استعمال ہوتے ہیں. اور ٹیوزڈے کو کہتے ہیں اردو میں منگل. میم, نون, گاف, لام. میم, نون, گاف اور لام. منگل کی اسپیلنگ ہے میم, نون, گاف, لام. منگل جوڑ کے لکھیں گے, میم ہاف لکھ دیں گے, نون ہاف لکھ دیں گے, گاف جو ہے وہ ہاف لکھ دیں گے اس کو اس طرح کر کے, اور یہ لام لکھ دیں گے. تو یہ بن گیا منگل. وینسڈے, وینسڈے کو کہتے ہیں اردو میں بدھ. بے, دال, ہے, بدھ. بدھ میں کون سے حروف ہیں؟ بے, دال اور ہے. بدھ سب سے ایزی ہے. اچھا جی, تھرسڈے کو اردو میں کہتے ہیں جمعرات. تو جمعرات کو کیسے لکھنا ہے؟ جیم, میم, عین, رے, الف, تے. جیم, میم, عین, رے, الف, تے. جمعرات. ٹھیک ہے, تو ملا کے لکھنا ہے کیسے؟ ملا کے لکھ لیتے ہیں. جیم ہاف, پھر میم ہاف, پھر عین ہاف, پھر رے پورا, پھر الف اور پھر تے پورا. جمعرات.
जुमेरात, ठीक हो गया। तो जुमा हमने लिख लिया। तो ये थे हमारे हफ्ते के 7 दिन। तो ये आपने हफ्ते के 7 दिन नीट करके लिखने हैं, ठीक है। जी मैम। तो आज अब मेरी अगली क्लास होने वाली है, 8 बजे मेरी क्लास शुरू होनी है। तो फिर आज मैं जो है अभी क्लास खत्म करूंगी, ठीक है। मैं दुआ पढ़ लूं, फिर हम अगर कुछ पूछना हुआ तो फिर आप पूछ लीजिएगा। जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।